کہ جس کو بھیڑیے نے کھا لیا تھا اس کا جو بھائی ہے نا اس کو لے کے آنا، نہیں لے کے آؤ گے تو غلہ نہیں ملے گا۔ پھر کرندوں سے کہا کہ ان کی جو بوریاں ہیں ان میں ان کے پیسے بھی رکھ دو، پیسے بھی واپس کر دو۔ پھر پروٹوکول دیا باقاعدہ، واپس گئے، باپ کے پاس پہنچے، یہ دیکھیے جی اناج مل گیا۔ جب کھولا تو پیچھے پیسے بھی مل گیا۔ بابا جی اب تو پیسے بھی مل گئے، بابا جی اب انہوں نے کہا ہے وہ دوسرے بھائی کو بھی لے کے جانا ہے۔ یعقوب ڈرے ہوئے، قحط کے مارے ہوئے، پہلا مجھے بیٹا نہیں بولتا، تم دوسرے بیٹے کو بھی لے جانے کی بات کرتے ہو، پہلے کو تم نے کہانی بنائی بھیڑیا کھا گیا اور بے شرمو اب دوسرے کو بھی لے جانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی غلہ کوئی نہیں ملنا۔ تو حضرت یعقوب کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کا پہلے عہد دو، جب نبی عہد مانگے کسی سے اور وہ پورا نہ کریں تو اللہ کا پھر عذاب اترتا ہے۔ نبی سے مقابلہ نہیں آپ کر سکتے۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے نبی کو قتل کیا یا جسے نبی نے قتل کیا، جس نے نبی کو قتل کیا یا جس نے نبی کو قتل کیا، نبی نے جس کو قتل کیا وہ آگ میں جائے گا، جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ نبی سے مخالفت نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ حضرت یوسف فرماتے ہیں ہاں یہ ہے کہ جہاں مجبور ہو جاؤ پھر خیر ہے، ہاں بیٹو ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا، لا تدخلوا من باب واحد، تم ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، جدا جدا داخل ہونا، کہیں نظر نہ لگ جائے۔ وہاں سے چلتے ہیں، بات کو ہم مختصر کرتے ہیں، یوسف کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ بنیامین کو علیحدہ کرتے ہیں، پھر اس سے ملتے ہیں، گلے ملتے ہیں، میں تیرا بھائی ہوں جو بچپن میں گم ہو گیا تھا، جس کو یہ کہتے تھے کہ بھیڑیا کھا گیا ہے، وہ بھائی آپ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اب واپس نہیں جانے دینا۔ اس بھائی کے جو سامان ہے اس میں پھر اپنا پیالہ رکھ دیتے ہیں تاکہ واپس نہ جائے۔ اور پھر کنان کا قانون تھا، جو چوری کرتا اس کے بدلے میں اس کو رکھ لیا جاتا۔ مصر کا اور قانون تھا کہ جو چوری کرتا اس کو قید کر دیتے، جیسا بھی کرتے۔ انہوں نے پوچھا حضرت یوسف نے کیا سزا ہے، ہمارا پیالہ گم ہو گیا ہے، ہمیں تم پہ شک ہے۔ انہوں نے کہا ہم چوری تو کرنے نہیں آئے۔ انہوں نے کہا تلاشی لیں گے۔ انہوں نے کہا اگر چیز نکل آئی پھر کیا کریں؟ انہوں نے کہا جس کے سامان میں سے پیالہ نکلے اسے آپ رکھ لیں۔ جب شروع کیا تو آخر میں بنیامین کے سامان میں سے وہ پیالہ ملتا ہے۔ تو حضرت یوسف کہتے ہیں تمہارا ہی فیصلہ۔ وہ کہتے ہیں اس کو نہ رکھیں، ہم میں سے کسی کو رکھ لیں۔ تو یوسف سوچتے ہوں گے جی ردی کو کیا رکھنا ہے، وہ ہیروں کو رکھا جاتا ہے، جی پتل کو کیا رکھنا ہے، یہ تو میرا ہیرا ہے لخت جگر، میرا ساتھ پیدا ہونے والا، یہ میرا اصلی بھائی، یعنی دل میں کہتا ہوں گے نہیں اسی کو رکھنا ہے۔ اب ایک بھائی ہے لاوی، وہ کہتا ہے میں نے واپس نہیں آنا، بابا جی سے وعدہ کیا ہوا تھا۔ باقی 9 بھائی وہ پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ ادھر باپ کو جا کے جب بتاتے ہیں کہ جی بھائی تو وہیں رہ گیا، اس نے چوری کر لی، اس کو قید کر دیا۔ یوسف کہتے ہیں تم جھوٹ، اور یعقوب کہتے ہیں میرا بیٹا چور نہیں ہو سکتا، یہ یوسف کا بھائی ہے، چور نہیں ہو سکتا۔ تو وہاں پھر حضرت یعقوب روتے ہیں، اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلے گی، اور بیٹوں کا صدمہ نہیں برداشت ہوتا۔ ہمارے گاؤں میں ہمارے مؤذن جنہوں نے تقریباً 40-50 سال اذان کہی ہوگی، تہجد کی اذان کہتے تھے وہ رمضان میں بھی، تو ان کا بیٹا جوان فوت ہو گیا، 1-2 سال ہو گئے، حالانکہ آپس میں بول چال کم تھی۔ بیٹے کا اتنا غم ہے کہ اگلے سال ہی ماں فوت ہوتی ہے، یعنی پچھلے سال، اور باپ کہتا ہے میں اذان بھی نہیں کہہ سکتا، الفاظ ہی ادا نہیں ہوتے، کہتا جی آپ اپنی ہوتا۔ تو باپ بے اولاد کا صدمہ ہی ایسے ہوتا ہے، اتنا روئے کہ آنکھیں ان کی اندھی ہو گئی۔ انہوں نے کہا بیٹو جاؤ یوسف کو تلاش کرو، میرا یوسف آج بھی زندہ ہے۔ نیا زخم آئے تو پچھلا زخم بھی ہرا ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا یوسف کو آج بھی ڈھونڈو، میرا دل کہتا ہے کہ یوسف زندہ ہے، یوسف نہیں مرا ہے، اس کو بھیڑیوں نے نہیں کھایا۔ انہوں نے کہا آپ تو پرانی بیماری میں، یوسف تو کبھی کا چلا گیا۔ انہیں کیا پتا جس کے پاس غلہ لینے جاتے ہیں وہی یوسف۔ انہوں نے کہا نہیں جاؤ اس سے جا کے گزارش کرو کہ ہمارا باپ بوڑھا ہے، باپ روتا ہے،
اب وہ جاتے ہیں بادشاہ کے پاس، عرض کرتے ہیں کہ ہم دور سے آئے، ہم تیرے پاس غلہ لینے آئے، بھائی سے غلطی ہوگی، خدا کے لیے چھوڑ دو، ہمارا باپ روتا ہے، اور باپ اندھا ہو گیا ہے۔ یوسف اس وقت کانپ اٹھے، میرا باپ اندھا ہو گیا، نظر نہیں آتا ہے۔ وہ کرتا پھر اتارا،